اب لوگوں کے نظر میں تو یہ بات ہے کہ ایک تجلی تو اللہ کا نبی برداشت نہیں کر سکا، حضور نے کیسے دیکھا؟ سنو، یہ دنیا کی لائٹ جس کی طرف میں دیکھوں تو میری آنکھیں چنی آئے، سورج کو دیکھے تو آنکھیں چنی آئے، نہیں نہیں، سرکار نے سورج نہیں دیکھا، لائٹ نہیں دیکھی، چراغ نہیں دیکھا، یہ سورج لائٹ چراغ بنانے والے رب کو دیکھا اور رب کے جلوے دیکھے، اور کیسا کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ پلک جھپکی نہ نظر گئی۔ یعنی آنکھیں چنیانے کے بعد بندہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہے نا، نہیں نہیں، پلک بھی نہیں جھپکی، اور اس طرح سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ علامہ اسماعیل حقی کی بات ختم نہیں ہوئی، فرماتے وَلَوْ كَانَتِ الرُّؤْيَةُ قَلْبِيَّةً، اگر یہ دیدار دل میں ہوا ہے، معلوم نہیں دیکھا ہے اللہ کو، دل سے دیکھا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھا، دل سے دیکھا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے وَلَوْ كَانَتِ الرُّؤْيَا قَلْبِيَّةً، اگر یہ رؤیا قلبی ہے، دل سے دیکھنا ہے، تو قرآن جو کہتا ہے نا ما زاغ البصر، قرآن یہ نہیں کہتا، کہتے ہیں لقال ما زاغ قلبہ، ما زاغ البصر نہیں کہتا قرآن، بلکہ ما زاغ قلبہ کہتا، یعنی قرآن یہ کہتا دل نہیں بہکا، کیونکہ خواب دل سے دیکھا جاتا ہے، قرآن کہتا دل نہیں بہکا، لیکن نہیں، قرآن نے دل کی تو بات ہی نہیں کی، قرآن کہتا ما زاغ البصر، نگاہ نہیں بہکی جناب، پلک نہیں جھپکی، نگاہ نہیں بہکی، اور سرکار نے یوں اپنے رب کا دیدار کیا۔ اب آئیے مجمع الزوائد کی روایت، عبداللہ ابن عباس راوی، کون عبداللہ ابن عباس؟ حضور کے چچا جناب عباس کے سگے بیٹے، اور صحابی رسول، اور مفسر قرآن، اور پیارے آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہو کان یقول ان محمدن رآ ربہ مرتين، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں حضور نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ کہاں ہو چمارو، تم سے حضور کی شان قبول نہیں ہوتی؟ سنی اپنے انداز پر اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ عقیدے پہ قربان ہو جائے، ہمیں دلیلیں معلوم نہیں تھی، پھر بھی حضور کی محبت ہم نے کہا مسجد اقصیٰ گئے مانتے ہیں، آسمان پہ گئے مانتے ہیں، سدرہ گئے مانتے ہیں، اور رب کو دیکھا کہ اگر حضور نے دیکھا تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رآ محمد، فرمایا ان محمد رآ ربہ مرتين، سرکار نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا، مرتن ببصرہ، بصر آنکھوں کو بولتے ہیں، مرتن ببصرہ، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تابوت میں آخری کیل ہے، کوئی بولے غامدی مزاج، کوئی بولے انجینئر ٹولہ، ضعیف حدیث ہے، ظالموں تم کو حضور کی شان میں حدیثیں ضعیف لگتی ہیں؟ حضور کی شان میں حدیثیں تمہیں ضعیف اور دیگر طرق سے کمزور لگتی ہیں؟ سنو آگے حدیث بھی ہے، مرتن ببصرہ ومرتن بفؤادہ، ایک مرتبہ آنکھ سے دیکھا، ایک مرتبہ دل سے دیکھا۔ یہ حضور کا دیدار، یہ حضور کا دیدار نہیں حضرت، یہ علامہ صاحب نے مجمع الزوائد کی بات کی ہے، ہم نے تو کتاب کا نام ہی نہیں سنا، تو یہ تو کوئی عام سی کتاب ہے، کسی مولوی صاحب نے لکھی ہوگی، میں نے چلو ٹھیک ہے آئیے، راستہ کہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں، ہاں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے قید و خیر منائے نشر کرے، امام کے انداز پر جواب دیں گے۔ شیعہ ستہ کی مشہور کتاب جامع الترمذی، بیروت کا چھاپا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 248 248، وہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ذرا دیکھو انٹرنیشنل نمبرنگ، اس میں دیکھو اس کو، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 248، راوی جناب ابن عباس، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نظر محمد الى ربہ، جناب ابن عباس نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا کہ سرکار نے اپنے رب کو دیکھا۔ آپ یہ بات باہر جا کے بیان کریں، کوئی کہے گا یار یہ تو تمہارے سامنے بیان کیا ہے، ہم کیسے مان لیں یہ بات؟ کہ بھائی ترمذی کی حدیث ہے، اور تمہارے پوچھنے سے پہلے جناب عبداللہ ابن عباس سے جناب حضور کے صحابی نے پوچھ لیا۔ کیا پوچھا؟ عبداللہ ابن عباس نے صحابہ سے بیان کیا کہ سرکار نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ قال اکرمہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ، بولیے سبحان اللہ۔ ہاں ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن مسلمان، حضور کے عاشق، صحابی رسول، تو اسی وجہ کر اگر بیٹا کامل ہے اور باپ بدکا ہوا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں،
اور باپ کامل ہے بیٹا بتکا ہوا تو بھی کوئی غرض نہیں بھائی، بیٹے کی وجہ کر باپ کو تھوڑی برا بولا جائے گا. جیسے یزید لانتی پلید خبیث لیکن امیر معاویہ جنتی جنتی صحابی رسول. اب جس کو مروڑ اٹھے امیر معاویہ کے نام پر تو سمجھ جاؤ کہ پھر یہ مروڑ صحابی رسول کے خلاف ہے، کیونکہ یزید کی وجہ کر امیر معاویہ کو اگر برا بولیں گے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ کر نوح علیہ السلام کو کیا کہیں گے، پھر ابو جہل کی وجہ کر جناب اکرمہ کو کیا کہیں گے. صحابی رسول جناب اکرمہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہیں پہ سوال کرتے ہیں. قلت لابن عباس نظر محمد الی ربی، اے عبداللہ ابن عباس کیا واقعی حضور نے اپنے آپ کو دیکھا، کیا واقعی دیکھا؟ تو جناب ابن عباس فرماتے ہیں نعم، ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور نے ان آنکھوں سے رب کو دیکھا. پھر بات ختم نہیں ہوئی، آگے کہتے ہیں جعل الکلام لموسیٰ والخلۃ لابراہیم، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا. والنظر لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلہ عطا فرمایا، اور میرے آقا کو اللہ نے اولین و آخرین میں اعزاز دیا کہ سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاہ کی حدیث. اس کے بعد تو جواز باقی نہیں رہ جاتا، لیکن جب آپ بیان کریں گے نا تو پھر بھی نہیں ایسا نہیں، چونکہ چنانچہ یوں تو وہ ایسے ویسے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا معراج امتحان ہے. بغیر دلیل کے ماننے والا ابو بکر کا عاشق اور دلیل دیکھ کے بھی نہ ماننے والا ابو جہل کا پیروکار. تو بھائی اب آپ کا مزاج ہے، ہم تو حضور کی محبت میں مسجد سجائے بیٹھے ہیں، چراغاں کیے بیٹھے ہیں، محفلیں سجائے بیٹھے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صدیق اکبر کے صدقے غلامی صدیق اکبر عطا فرمایا. اور بحمدللہ تعالی یہ جو عقیدہ ہے نا، جب آپ کسی کو بیان کریں پتہ کیا کہیں گے، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا ہے. ہم نے کہا یہ تمہاری غلطی ہے کہ بریلوی 100-150 سال سے ہیں. اگر تو یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے اور میں نے یہ عقیدہ آج سے 1000 پہلے ثابت کر دیا تو ماننا پڑے گا بریلوی 1000 سال پہلے بھی تھے. پھر تم کہاں جاؤ گے بچوں؟ پھر تمہارے جو 100-200 سال سے بندے آ گئے یہ کہاں جائیں گے؟ اگر میں نے یہی عقیدہ کہ سرکار نے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے اور ان حدیثوں کو جو بیان کیا اس پر امت کے اکابرین کا اجماع اور عمل ہے، اگر یہ ثابت کر دیا پھر تو سنیے، چلیے آئیے، چونکہ خواجہ صاحب کا مہینہ ہے نا، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں. خواجہ صاحب کیا اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا؟ خواجہ صاحب نے مجھے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. اب سے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جاتا تھا صاحب کے پاس، وہ گناہ گاروں کے لیے کامل ہے اور جو کامل ہے ان کے لیے رہنما ہے. تو کیا ہے؟ ہم نے کہا حضور گناہ گار. تو ٹھیک ہے، جاتا تھا صاحب کے قدموں میں. میں گیا دادا صاحب کے پاس، کل میں دادا صاحب کو پڑھ رہا تھا تو دادا صاحب نے رہنما نہیں کامل پیر کا کردار ادا کیا. دادا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، سبحان اللہ، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور نے اللہ سے عرض کی، اللہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سرکار نے آنے سے منع کر دیا. محبوب کیا ہوا؟ کہ یا اللہ دنیا ویران ہے، تیرے جلوے کے بعد کون دنیا دیکھنا چاہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کا حسن کیسا ہے؟ اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ جمیل ہے، کیسا ہے؟ اس کا چہرہ نہیں ہے، حسین ہے. ہاں اللہ کا جسم نہیں ہے، وجود ہے. سرکار نے اللہ کو دیکھا، کیسے دیکھا؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے پیش نظر وہ حدیث پاک ضرور ہے جس میں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو ان کو جمعے کے دن اللہ کا دیدار ہوگا. اوئے ہائے ہائے، میں دعا کرتا ہوں آج کی رات کے صدقے اللہ آپ سب کو اللہ کا دیدار. اس موقع میں جو کیفیت ہوگی وہ بیان سے باہر ہے. جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو وہ ایسے ایسے ساکن ہو جائیں گے کہ جیسے مر گئے. بالکل اللہ کا دیدار. وہ کیسا دیدار ہوگا یہ رب جانے، جب کریں گے تو پتہ لگے گا انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد جب برسوں دیدار ہوتا رہے گا، نہ وہ کھائیں گے نہ وہ پیئیں گے، بس اللہ کو دیکھے جائیں گے. پھر اللہ پردے گرا دے گا.
جب اللہ پردے حائل کرے گا تو لوگ چیخیں مار کے روئیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ جنت کی ساری نعمتیں لے لے بس اپنا دیدار نہ لے. ایسا دیدار ہوگا. اب سرکار نے وہ جلوے دیکھ لیے. جو حضور کو دیکھے وہ دیوانہ ہو جائے. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, جو حضور کو دیکھے وہ فدا ہو